الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب مل کر محبت کے ساتھ جس طرح سے میں پڑھا ہوں بلند آواز سے پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں آج ہم سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہیں، اور آج کچھ دل کا درد میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے واٹس ایپ پہ آج کے اس اجتماع کے مرکزی بیان کا عنوان معلوم کیا ہوگا، دین کا درد. درد کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ذہن و دماغ کو کسی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. ہمیشہ درد جو ہے یہ تکلیف ہی سے ریلیٹڈ ہے، اور درد کسی کو پسند نہیں. Nobody likes pain. سب درد کی دوا چاہتے ہیں. جسم میں درد ہو تو کچھ دیر تک تو ہم برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ برداشت کے قابل نہیں ہوتا تو ہم اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایک ٹیبلٹ لے لیں، اس کی وجہ سے اس میں افاقہ ہو جائے. پھر اگر اس سے بھی نہیں ہوتا تو ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، کچھ سٹرونگ پین کلرز لینے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس سے بھی نہیں ہوتا تو اس کے اسباب معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ درد کیوں ہو رہا ہے. اگر ہم اس کا ڈکشنری معنی دیکھیں، درد جس کو انگلش میں پین کہتے ہیں، تو درد یعنی کیا؟ یہ لفظ ہم کئی جگہوں پر پڑھتے ہیں، اشعار میں بھی پڑھیں گے، جیسے درد دل کر مجھے عطا یا رب،
دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب۔ یہ اشعار بھی ہم پڑھتے ہیں تو درد کی دوا یہاں کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ پڑھنا بھی درد کی دوا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کسی کو یاد کرنا بھی درد کی دوا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کسی کا ذکر کرنا بھی درد کی دوا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کھلے ماحول میں چلنا بھی درد کی دوا ہو جاتا ہے۔ تو پھر آخر یہ درد ہے کیا؟ میں ابھی کامن درد کی بات کر رہا ہوں، ابھی دین کی طرف نہیں آیا، میں جنرل ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ٹاپک درد سے تعلق رکھتا ہے۔ اور درد کے معنی پین، something which hurts، جس سے تکلیف ہو، وہ درد ہے۔ اب اس کا معنی اگر ہم دیکھیں، انسائکلوپیڈیا میں دیکھیے، ویکیپیڈیا میں دیکھیے، تو وہ کہتے ہیں کہ پین از اے ڈسٹریسنگ فیلنگ often caused by intense or damaging stimuli such as stubbing of toe, burning a finger۔ کسی جگہ پہ اگر کوئی امپیکٹ ہو، جیسے ہم ٹکرا جائیں کسی چیز سے تو درد ہوگا، پٹک جائیں کسی چیز کے ساتھ تو درد ہوگا، زخم کوئی ایکسپوز ہو جائے تو درد ہوگا۔ اور اس کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، درد کی وجہ سے انسان کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے کہ جہاں درد ہوگا، پین موٹیویٹس the individual to withdraw from damaging situations۔ جہاں درد ہو، جیسے کانٹا ہے، اس پر پیر پڑ گیا، چبھا، تو ہمارا امیڈیٹ ری ایکشن جو ہوتا ہے وہ ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے، اس کو سائنس کی زبان میں ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں۔ اس وقت یہ ریڑھ کی ہڈی، اسپائنل کارڈ، یہ برین، یہ ساری چیزیں پکچر میں نہیں ہوتی۔ اگر اتنی دیر تک سوچتا رہے گا دماغ تو کانٹا اور اندر گھس جائے گا۔ انگارے پر قدم پڑ جائے تو ہمارا ریفلیکس ایکشن، افعال منقصہ فوراً حرکت میں آتے ہیں۔ وہ دماغ سے پوچھتے نہیں کہ پیر ہٹانا ہے کہ نہیں ہٹانا ہے، وہ امیڈیٹلی ہٹا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو درد اللہ کی نعمت ہے۔ عام طور پر اگر ہم سوچیں گے تو درد کے بارے میں ہمارے خیالات اچھے نہیں ہیں۔ We don't like pain۔ Nobody likes pain۔ کوئی درد کو پسند نہیں کرتا، لیکن درد بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اب آپ کہیں کہ درد کیسے نعمت ہوگا، تو برداشت کے باہر ہو جاتا ہے۔ تو درد ہے نا، ایک الارم ہے، ایک گھنٹی ہے خطرے کی، ایک سمٹم ہے۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، درد کوئی بیماری نہیں ہے، درد ایک سمٹم ہے، ایک علامت ہے کہ کہیں کچھ رانگ ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان سوچنے میں مجبور ہوتا ہے۔ ایک انسان کام کر رہا ہے، مسلسل بے تکان کام کرتا ہے، ٹائرلیس کام کرتا ہے، he doesn't want to stop۔ مجھے یہ ٹارگٹ پورا ہی کرنا ہے، آج رات کو یہ پروجیکٹ پورا کرنا ہے، اتنا ڈیٹا انٹری کرنی ہے، کل آفس میں سبمٹ کرنا ہے، یا اسٹوڈنٹ ہے اس کو کل پیپر دینا ہے تو اتنے پیپر سالو کرنے ہی کرنے ہیں، اتنی چیزیں یاد کرنی ہے۔ وہ اس وقت تک کرتا ہے جب تک کہ درد نہیں ہوتا اس کے سر میں، یا اس کے پیر میں، یا اس کے بدن میں، یا کہیں کسی جگہ پر۔ unless it starts paining you don't stop۔ ہم اور رکتے نہیں ہیں، اور جہاں دکھنے لگے گا تو ہم کہتے بھائی اب بہت ہو گیا۔ یہ ایک گھنٹی ہے، الارم، یہ قدرتی طور پر اللہ نے اس کو فکس کیا ہوا ہے ہمارے بدن میں، کہ جہاں جا کر ہماری برداشت کی حد ہو جاتی ہے تو پھر پین سٹیمیلیٹ ہوتا ہے، دماغ میں ایک سٹیمیلیشن ہوتا ہے کہ بھائی اب بس کر، تو اس سے زیادہ کیا کرے گا، اس سے زیادہ تیرا بدن نہیں لے سکتا۔ یہ ایک علامت ہے، ایک علامتی چیز ہے۔ اس کی نیکسٹ سٹیپ جو ہوتی ہے وہ بخار کی ہوتی ہے۔ بخار بھی اللہ کی رحمت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے تعلق سے فرمایا، بخار کو برا بھلا مت کہو، یہ مومن کے گناہوں کو ایسا صاف کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔
اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج میڈیکل سائنس یہ کہنے لگی ہے کہ بخار بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، بخار بھی ایک سمٹم ہے، وہ بھی ایک علامت ہے کہ وہ بھی ہیٹ کر کے بدن کو ہاٹ کر کے گرم کر کے بتاتا ہے کہ اندر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، ذرا دیکھیے. ورنہ عام طور پر انسان اپنی انفیکشن کی طرف یا کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کرتا. جب تک درد نہیں ہوتا ہم سٹاپ نہیں کرتے، ہم رکتے نہیں، ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو درد بھی اللہ کی رحمت ہے، درد بھی اللہ کی نعمت ہے. اور یہ درد نہیں ہوتا تو شاید کئی اعضاء ہمیں کاٹنے پڑتے. جیسا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈائبٹیز کے مریضوں کو انکنٹرولڈ شوگر کی وجہ سے ان کے نروز جو ہوتے ہیں نا، نرو سمجھتے ہیں آپ، اعصاب جن کو کہتے ہیں، وائٹ کلر کے جو نروز ہوتے ہیں، یہ پوری وائرنگ ہے ہمارے بدن میں. کبھی اس نظر سے آپ نے اپنے جسم کو دیکھا کہ کتنی امیزنگ وائرنگ اللہ نے کی ہے. ایچ اینڈ ایوری وائر از پرفیکٹلی فٹ ایٹ اٹس اون پوزیشن. یہ ایک وائر بھی ادھر کا ادھر نہیں. کبھی آپ نے اگر وائرنگ کرتے کرتے نیوٹرل کو فیز میں ڈال دیا تو پھٹک سے سپارک ہو جائے گا. لیکن یہ کیسے وائرنگ ہے، اللہ اکبر. یہ جو سرکولیشن کی وائرنگ ہے وہ الگ ہے، یہ نروز کی وائرنگ ہے وہ الگ ہے، یہ مسلز کی وائرنگ ہے وہ الگ ہے، یہ ہڈیوں کی وائرنگ ہے وہ الگ ہے، اسپائن کی وائرنگ ہے وہ الگ ہے، یہ آنکھوں کے اندر جو وائرنگ ہے وہ دیکھنے والی نروز وہ الگ ہے، سینسری نروز کی وائرنگ ہے وہ الگ ہے، ہیئرنگ نروز کی وائرنگ ہے وہ الگ ہے. اور کوئی ایک دوسرے میں غلط ملت نہیں ہوتا، بلکہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر برابر پرفیکٹ کام کرتا رہتا ہے. اگر دھڑکنے سے کچھ ہوتا ہے تو دل سے پوچھئے کہ وہ کب سے دھڑکتا ہے اور کب تک دھڑکتا ہے. جب سے اس میں روح ڈالی گئی ماں کے پیٹ میں، اس وقت سے یہ دھک دھک شروع ہوتی ہے. باقی سارے بدن کے اعضاء سوتے ہیں لیکن دل نہیں سوتا. دل ہمیشہ کام کرتا ہے. دماغ بھی شٹ ڈاؤن ہوتا ہے. یہ کمپیوٹر اور دماغ بالکل سملر ہیں. انسان نے اسی کو دیکھ کے کمپیوٹر بنایا، اسی کو دیکھ کر بنایا کمپیوٹر اور دماغ. کمپیوٹر بھی گرم ہو جائے تو شٹ ڈاؤن کرنا ہی پڑتا ہے، اسی لیے دماغ کو بھی شٹ ڈاؤن کرنا ہی پڑتا ہے. دماغ کو بھی کبھی کبھی شٹ ڈاؤن کرنا ہی پڑتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جنگ میں بھی نیند کو طاری فرما کر پھر بھی فتح عطا فرمائی ہے. آپ احد کی جنگ کا واقعہ پڑھیے. ایک طرف منافقین بھی تھے اس کے اندر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کر رہے تھے، اور ایک طرف جانباز صحابہ بھی تھے، تھک کر کے چور ہو چکے تھے. بعض صحابہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں پر حالت جنگ میں، حالت معرکہ میں، حالت جنگ و جدال میں اللہ نے ہم پر نیند کا غلبہ طاری فرما دیا. ایسی نیند ہم پر طاری ہوئی تھی کہ تلواریں ہمارے ہاتھ سے کبھی چھوٹ کے گر جاتی تھی جبکہ ہم گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اللہ نے ہمیں گرنے نہیں دیا، بلکہ اس نیند کے غلبے میں اللہ نے ہمارے دل پر سکینہ نازل فرمایا، اطمینان نازل فرمایا، سکون نازل فرمایا. ہم سوتے بھی رہے اور لڑتے بھی رہے، اور اللہ نے ہم کو اپنے حبیب کے صدقے میں جنگ احد میں کامیابی عطا فرما دی. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ کے فرما بردار ہو جائیں تو نیند میں سونا بھی فتح لاتا ہے، شکست نہیں لاتا. ورنہ عام طور پر عام سپاہی نیند میں اگر جنگ میں اگر سو جائے تو اس کو فتح کی امید نہیں کرنی چاہیے. اس کو تو دشمن کہیں سے اٹھا کر کے پٹک کے مار دے گا، کیونکہ وہ سو رہا ہے، وہ تو جاگنے کا وقت ہوتا ہے. لیکن یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دیکھیں، ہم سوتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ہم سوتے ہیں تو ہماری آنکھ بھی سوتی ہے اور ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، یعنی وہ روحانی اعتبار سے سو جاتا ہے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نبی جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھ بند ہوتی ہے اور دل پھر بھی جاگ رہا ہوتا ہے. اسی لیے نبی کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان آپ نے سنا ہوگا. تو درد اللہ کی نعمت ہے، درد اللہ کی رحمت ہے. ڈائبٹیز کی بات میں کر رہا تھا کہ جب نروز ناکارہ ہو جاتی ہیں، اعصاب کام کرنا بند کر دیتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پیر میں کبھی زخم ہو جائے تو ان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ زخم ہوا ہے، کیونکہ احساس نہیں ہے. یہ احساس ضروری ہے، یہ احساس نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ احساس نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اتنی شوگر کھا لی ہے، اتنا انجوائے کر لیا ہے، اتنا ٹیسٹ لے لیا ہے کہ اب بدن کے بہت سارے حصے مفلوج ہونے لگ گئے. بہت زیادہ عیش کرنے سے بدن مفلوج ہوتا ہے.
بہت زیادہ گناہ کرنے سے روح مفلوج ہوتی ہے. یہ سمجھ لیجئے روح اور جسم کا ایک کمبینیشن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو اس کی وجہ سے ہمارے بدن کے نرو جو ہے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، پھر اسے درد محسوس نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جب روح مفلوج ہو جاتی ہے تو اسے امت کا درد محسوس نہیں ہوتا، دین کا درد محسوس نہیں ہوتا. جس طریقے سے جسم میں درد کے بغیر ہمارا سسٹم کام نہیں کر سکتا اور علاج نہیں کر سکتا، درد ہوگا تو انسان علاج کرتا ہے. اسی طریقے سے امت کا اور دین کا درد جب تک نہیں ہوگا، ہمیں دین کے درد کے بغیر اپنے علاج کی سوجنے والی نہیں ہے. ہم نہیں سوچیں گے ہمیں کچھ ٹھیک کرنا ہے. آج میں اسی پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. میں نے تھوڑی سی تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے کہ درد کیوں ضروری ہے. دین کا درد، بدن کا درد اپنی جگہ جو ہمیں علاج پر ابھارتا ہے اور ہم علاج کرتے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیا وہی درد ہم دین کے لیے بھی رکھتے ہیں؟ کیا وہی درد ہم اپنے بچوں کے لیے دین کے لیے بھی رکھتے ہیں؟ آئیے ذرا انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کے دل میں دین کا درد کتنا تھا. تھوڑا سا درد اپنے اندر پیدا کرو، تھوڑی فکر اپنے اندر پیدا کرو کہ دنیا کا درد ہوا تو ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں. کیا دین کا درد بھی ہمارے اندر ہے؟ کوئی دین کا حکم چھوٹ گیا، کوئی نماز چھوٹ گئی، تب بھی کیا درد ہوتا ہے؟ ہمیں درد ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک اللہ کے ولی تھے، بیمار ہو گئے، لوگ دیکھنے آنے لگے، عیادت کرنے کے لیے آنے لگے، مزاج پرسی کے لیے آنے لگے. جب لوگ ان کے گھر پہ آنے لگے تو ان کو اچھا لگا کہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن آپس میں گفتگو ہونے لگی. اللہ والوں کی جو گفتگو ہوتی ہے تو اس کے انداز بھی کچھ الگ ہوتے ہیں. ہماری طرح بازاری گفتگو وہ نہیں کرتے، صرف دنیا کی گفتگو نہیں کرتے، بلکہ دنیا کے ساتھ بھی دین کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس وقت بھی دین ہی کی فکر ان کے دماغ میں اور دل میں سمائی ہوئی ہوتی ہے. کہنے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں تھوڑا سا بیمار ہو گیا تو مجھے دیکھنے کے لیے آئے. یہ درد ان کے دل میں ہے میری بیماری کا، لیکن اگر کوئی نماز ترک کر دیتا ہے تو اس کو پوچھنے نہیں جاتے. انہیں تو چاہیے کہ جب کسی کی نماز ترک ہو جائے تو اسے بھی عیادت کرنے کے لیے جائیں، اسے یہ پوچھنے کے لیے جائیں کہ جس طرح سے جسم کی بیماری کی وجہ سے جسم ڈیمیج ہو سکتا ہے، جسم کو تکلیف ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے نماز کو ترک کرنے کی وجہ سے روح کو تکلیف ہو سکتی ہے. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. تو جب ایک امتی ایک وقت کی نماز قضا کرتا ہے تو گویا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. کیا اس کی عیادت کرنے کے لیے کوئی آیا کہ تیری وجہ سے رسول اللہ کی آنکھوں کو تکلیف پہنچی ہے، آؤ ہم ذرا تیری مزاج پرسی کرتے ہیں کہ تیری روح کو جو تکلیف پہنچی ہے کیا اس کا بھی تو کچھ علاج کر رہا ہے؟ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں دنیا کا درد تو ہے، دین کا درد نہیں ہے. الا ماشاء اللہ چند لوگ ہیں ایسا نہیں کہ دنیا خالی ہو گئی ہے، لیکن عام طور پر اگر ہم اس بات پر غور کریں تو ہمارے اندر دین کا درد نظر نہیں آتا. ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، شاید آپ کو حیرت ہوئی ہوگی کہ دین کا درد ٹاپک میں نے لیا، پھر یہ آیت میں نے کیوں پڑھی. میں بھی آیت کی تلاوت کروں اور پھر اس کو ریلیٹ کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں. سورہ ابراہیم کی آیت ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. آپ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني
ومن عصاني فإنك غفور رحيم. کتنی پیاری آیت ہے، کتنی پیاری آیت ہے. آپ نے ان آیتوں کو پہلے بھی سنا ہے، ان آیتوں کو دوسرے پرسپیکٹیو میں سنا ہے، دوسرے ریلیشن میں سنا ہے، لیکن ان آیتوں کو میں دین کے درد کے بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا ڈیفرنٹ اینگل. قرآن جتنا آپ ڈیپ میں جائیں گے اتنا زیادہ گہرائی میں آپ کو لیتا چلا جائے گا، اور اس کی وجہ سے ہمارا سینہ شرح صدر ہوتا چلا جائے گا، سینہ کھلتا چلا جائے گا. دعا کر رہے ہیں اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو یعنی مکہ مکرمہ کو امان والا کر دے، اس شہر کو امان والا کر دے. اللہ نے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، امان میں آ گیا. اب اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ شہر کون سا ہے؟ امان والا شہر ہے. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یہاں جو بات کر رہا ہوں اس پر غور کیجیے. فکر کس کی کر رہے ہیں؟ جب شہر امان والا ہو گیا، ہم کو اگر کوئی لوکیلٹی اچھی خاصی مل جائے جو پروٹیکٹڈ ہو، جہاں پر کوئی کسی کا انٹرفیئرنس نہ ہو، کوئی آ کر کے تکلیف نہیں دیتا ہو. ہمارے یہاں تو شام کو 7 بجے بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتا، رات کو آرام سے سو سکتے. ہم یہ دیکھتے ہیں بنیادی فیکٹر دنیا، دین. کیا ہم دین دیکھتے ہیں؟ دین کا درد ہے کہ ہم ایسی جگہ گھر لیں جہاں اذان کی آواز برابر آتی ہو، جہاں جماعت کی سہولت برابر ہوتی ہو. شاید یہ کرائٹیریا اب نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ تو ہم دور جانے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد ہو کہ نہ ہو. دین کا درد نہیں، دنیا کا درد، دنیا کا کمفرٹ ہم چاہتے ہیں. ایک دن میں کرسی بیان کرنے کے لیے کسی گاؤں گیا تھا، بہت خوبصورت کرسی لوگوں نے رکھی، مگر بیٹھا تو بالکل سکون نہیں اس میں. ٹھیک سے نہ بیٹھنے کی گنجائش، نہ ٹھیک سے ٹیکنے کی گنجائش. میں نے کہا اس سے تو بہتر وہ پلاسٹک کی تھی جو دکھنے میں اچھی نہیں لیکن اس میں کتنی راحت تھی میرے لیے بیٹھنے میں. تو بہت ساری چیزیں نظر آنے میں بڑی اچھی ہوتی ہیں، لیکن عبرت ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کے، عبرت ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کے کہ اس دیکھ کر کے، اس کو اچھا دیکھ کر کے ہم کیا کریں. دنیا دکھنے میں بڑی اچھی ہے لیکن کمفرٹ کے لیے، آخرت کے لیے اچھی نہیں ہے. لیکن نیکیاں تکلیف دیتی ہیں بظاہر، مگر اس میں راحت ہے، نیکیوں میں سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. بلکہ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اور یاد میں سکون ہے، نماز میں سکون ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے. حالانکہ اس کو ادا کرنا بہت جلدی آسان نہیں ہوتا. تو اس کرسی سے مجھے اسی وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا ہم لوگ صرف ظاہری کمفرٹ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بظاہر جب کمفرٹیبل نظر آنے والی چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں وہ کمفرٹ نہیں ہوتا جو بالکل سادی سیدھی چیز نظر آتی ہے اس کے اندر ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم سادگی کو اختیار کریں جس میں دنیا کا بھی سکون اور آخرت کا بھی سکون ہے. دین کی فکر ایسے ہونی چاہیے، دین کا درد. تو ہم جب گھر بناتے ہیں تو ہم اس گھر میں ظاہری سکون کی تلاش کرتے ہیں، اس سے دین کو ریلیٹ نہیں کرتے. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کیا عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بتوں کے پوجنے سے بچا. اے اللہ اس شہر کو ایسا امان والا بنا کہ صرف یہاں قتل و قتال نہ ہو، ایسی بات نہیں کہ ہمیں یہاں کوئی مارے نہ، بلکہ ہمارے ایمان کو بھی تو سلامتی عطا فرما. یہ دین کا درد ہے. ہم اپنے بچوں کو بڑے بڑے سکول میں داخل کرتے ہیں، وہاں دین نہیں سوچتے، دنیا. پھر جب وہ اسٹرے ہو جاتا ہے ادھر ادھر تو روتے ہوئے آتے ہیں یہ بچہ تو ہماری بات مانتا ہی نہیں. تو آپ نے ایسی جگہ اس کو داخلہ دے دیا جہاں وہ سکھایا ہی نہیں جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو جب دین نہیں ملے گا تو وہ آپ کا کہاں سے ہوگا؟
وہ تو دنیا دار ہوگا، اور جب دنیا دار ہوگا تو ماں باپ کی کہاں سے قدر کرے گا؟ تو اگر ہم نے دین کی فکر کی، چلیے آپ نے ایک اچھے اسکول میں ڈال دیا دنیاوی اعتبار سے کم بچے کو سنی دعوت اسلامی میں تو ڈال دیتے، قافلے میں تو بھیج دیتے، ہفتہ واری اجتماع میں تو لے کر کے آتے۔ اگر دین کا درد ہوتا تو اس کا اہتمام کرتے کہ اگر کہیں وہاں بھیج دیا، کہیں وہاں اگر کہیں ایسٹرے نہ چلا جائے، کہیں وہاں پر وہ کہیں غلط راہ پر نہ چلا جائے، اس لیے اللہ والوں کی صحبت سے اس کو ہمکنار کر دیں تاکہ اس کا دین بھی خراب ہونے سے بچ جائے۔ یہ دین کا درد نہیں، دکھ نہیں رہا ہے، درد نہیں ہو رہا ہے، اس لیے علاج نہیں کر رہے ہیں۔ درد ہونا چاہیے تو علاج ہوگا، درد نہیں ہو رہا ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، درد دیکھیے کیا ہے۔ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سارے لوگ بہکا دیے۔ یہ درد ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ آج ہمارے گھروں میں کیا بت نظر نہیں آتے؟ جواب دیجئے، ہم بت نہیں رکھتے ہیں، لیکن کیا ہمارے بچوں کے سامنے وہ چیزیں نہیں ہیں یا نہیں؟ جواب دیجئے، کیا اس کا درد ہمیں ہوتا ہے؟ ان مناظر کو دکھانے کے بعد کیا ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا اگر یہ مسلسل اس کو ایکسپوز رہیں گے، یہ شرکیہ مناظر ان کے سامنے رہیں گے تو اس سے جو کراہت ہے وہی ان کے دماغ سے نکل جائے گی، دل سے نکل جائے گی۔ کیا یہ درد ہمارے اندر ہے؟ آج اس درد کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں۔ یا اللہ، بتوں نے بہت سارے لوگوں کو بہکا دیا۔ آج بہت ساری چیزیں ڈائریکٹ نہیں آ رہی ہیں، انڈائریکٹ آ رہی ہیں، بظاہر ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم لاشعوری طور پر ان چیزوں کے عادی بن گئے۔ ان کو دیکھ کر ہمیں نفرت نہیں ہوتی، ان کو دیکھ کر ہمیں کدورت نہیں ہوتی، ان کو دیکھ کر ہمیں کراہیت نہیں ہوتی، ان کو دیکھ کر ہمیں آکورڈ نہیں لگتا۔ وی آر یوزڈ ٹو اٹ۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں ان علاقوں میں گندگی کے ہم عادی ہو گئے۔ صفائی کرنے والے آتے ہیں تو ان پر بھی ہم گندگی پھینکتے ہیں، ان کو ہم چلاتے ہیں۔ وہ ہمارے علاقے میں اس لیے نہیں آتے کہ یہاں اگر ہم ہاؤس گلی صاف کریں گے اوپر سے کوئی کولگیٹ تھوک دے گا ہمارے اوپر، تو اس گلی میں جائے گا کون ہماری گلی صاف کرنے کے لیے؟ کیوں؟ درد نہیں ہے کہ ہماری گلیاں صاف ہونی چاہیے، اس کا درد نہیں ہے۔ وہ درد کب آئے گا؟ جب ملیریا ہوگا تو دکھے گا، تب اس درد کی دوا لینے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوا عطا فرمائی اس درد کی کہ صفائی آدھا ایمان ہے، وہ درد ہم کو نہیں ہو رہا ہے، وہ درد ہم نے پیدا نہیں کیا کہ ہمیں پہلے سے ہی اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ نے دو چیزوں کو پسند کرنے کا ذکر ایک آیت کے دو حصوں میں فرمایا، پہلے توابین کا فرمایا پھر متطہرین کا فرمایا۔ توابین وہ ہیں جو گناہوں سے پاک رہتے ہیں اور متطہرین وہ ہیں جو نجاستوں سے پاک رہتے ہیں، یعنی ظاہری پاکی بھی اللہ کو پسند ہے اور باقی باطن کی پاکی بھی اللہ کو پسند ہے۔ لیکن ظاہری پاکی کا درد تو ہمیں ہے، باطن کی پاکیزگی کا درد ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس درد کی میں بات کر رہا ہوں، وہ دین کے درد کی وجہ سے آئے گا اگر ہم دین کی بات سوچیں گے۔ میں اکثر ایک بیان کر رہا ہوں، ایک واقعہ مرکز پر میں نے نہیں بیان کیا کیونکہ مرکز کے اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ درد ہمارے اندر دین کا نہیں۔ ایک بڑھیا نے ایک طوطا خریدا، اکیلی رہتی تھی اور ایسی کمیونٹی سے اس کا تعلق تھا جہاں بزرگوں کو بھی لوگ وہ عزت نہیں دیتے جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں، جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو وہ حق دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا کوئی نہیں تھا، nobody to look after۔ آج یورپین کنٹریز میں اولڈ پیپل ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو وہ بوڑھوں کے گھر میں لا کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد دیکھنے نہیں آتے۔ کبھی سال بھر میں ایک مرتبہ کبھی کسی موقع پر آ گئے تو آ گئے، کوئی کارڈ لے کے ہیپی برتھ ڈے مام، ہیپی برتھ ڈے ڈیڈ، بس برتھ ڈے لے کر کے آ گئے۔
اس کے علاوہ وہ تنہائی کی زندگی وہ بوڑھے گزارتے ہیں. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ مر جاتے ہیں اور پھر سوشل سروسز والے فون کر کے کہتے ہیں بھائی تمہارا باپ مر گیا ہے, آپ آ رہے ہو دفنانے یا ہم دفن کر دیں؟ تو کہتے ہیں I'm busy, آپ دفن کر دیجئے. یہ چیز کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اگر بچپنے میں اگر آپ کو تڑپ ہوئی ہوتی نا ان کو سمجھانے کی تو شاید یہ چیز نہیں ہوتی. اور یہ چیزیں ہمارے یہاں آ رہی ہیں دھیرے دھیرے. اگر ابھی بھی درد ہم کو نہیں ہوا تو دوا نہیں کر سکیں گے. درد پیدا کرو تو دوا ہوگی, جب تک درد نہیں ہوتا دوا نہیں ہوگی. دین کا درد پیدا کرو, ورنہ کل تمہیں کاندھا دینے والا کوئی نہیں ہوگا. تمہاری نماز جنازہ پڑھنے کا وقت تمہارے بیٹے کے پاس نہیں ہوگا. وہ کہے گا مولانا ذرا نماز پڑھ کے دفن کر دیجئے, میں ذرا آفس میں بہت بیزی ہوں میں. وہ بڑھیا کا ایسا ہوا تو اس نے سوچا کہ بھئی کوئی بیٹا تو آتا نہیں میرے پاس, بیٹی اپنے گھر میں بیزی ہے, تو میں ایک طوطا ہی لے لوں, اس سے بات کروں گی. یہ بے کسی کی انتہا ہے, مجبوری کی انتہا ہے کہ اگر آپ کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے تو اب پرندوں سے آپ کو بات کرنی ہے. دکان پر گئی کہ مجھے بولنے والا طوطا چاہیے. دکاندار نے کہا ٹھیک ہے مل جائے گا. بڑی خوشی خوشی اس نے طوطا خریدا کہ چلو کم سے کم اس سے میں بات چیت کروں گی گھر پر. لائی, لیکن طوطا بولا نہیں. اس نے سوچا ایک دن نیا ہے, اجنبی معاملہ ہے, شاید ایک دو دن بعد بولے گا. اس کو کچھ باتیں سکھانے کی کوشش کی, نہیں بولا. تو پھر وہ دکان پر گئی. دکاندار سے کہا کہ بھائی یہ طوطا تو تم نے کہا بہت بولتا ہے, یہ تو بولتا ہی نہیں ہے. دکاندار نے کہا ایسا تو نہیں, یہاں تو بہت بولتا تھا, اب اس کو کیا ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ جس پنجرے میں اس کو رکھے ہوئے ہیں نا, اس پنجرے میں کچھ چیزوں کی کمی ہوگی. آپ نے اس پنجرے میں جھولا لگایا, طوطا جھولے پہ جھولتا ہے تو خوش ہو کے بولتا ہے. تو اس نے کہا نہیں میرے یہاں پنجرے میں جھولا تو نہیں ہے. تو کہا ایک کام کرو, یہ جھولا آپ خرید لو, اس کو لگا دو. جھولا لے کے لگا دیا. ایک دن انتظار کیا, دو دن انتظار کیا, طوطا پھر بھی نہیں بولا. وہ پھر آئی دکاندار کے پاس, کہا بھی تم سے کہا میں نے اور تم نے جھولا دیا پھر بھی وہ بولتا نہیں ہے. کہا اچھا سیڑھی ہے کیا اس کے اندر؟ وہ سیڑھی پہ چڑھ کے اوپر جائے گا نا تو پھر خوش ہو کے بولے گا. اس کو پسند ہے کہ اس کے اندر لیڈر ہو, سیڑھی ہو. اس نے کہا بھلا وہ بھی دے دے, چل اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتی ہوں. لا کے سیڑھی لگائی, 2 دن میں پھر بھی نہیں بولا. پھر آئی روتی ہوئی, کہا کیا ہے یہ, ایک تو میں تنہائی سے مری جا رہی ہوں اور دوسرے اس طوطے کے غم سے مری جا رہی ہوں, یہ بولتا ہی نہیں ہے. کہا اچھا ایک اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے, آئینہ چاہیے طوطے کو. آئینہ جب سامنے ہوگا نا خود کو دیکھے گا, پرتیبمب دکھے گا اس کو, اپنا میرر امیج دکھے گا, تب بولے گا. آئینہ بھی لے کے آ گئی, نہیں بولا. اور اس کے بعد وہ طوطا مر گیا. دکاندار کے پاس واپس آئی, کہا بھائی, کہا بولا؟ کہا نہیں, وہ تو مر گیا. کہا کیسے مرا؟ کچھ نہیں بولا. کہا اتنے دن تو کچھ نہیں بولا, لیکن مرنے سے پہلے بالکل اپنی پوری طاقت نکال کے باریک آواز میں طوطا بولنے لگا کہ اماں اس دکاندار سے پوچھو, اس کے یہاں جھولا ملتا ہے, اس کے یہاں آئینہ ملتا ہے, اس کے یہاں سیڑھی ملتی ہے, کھانا نہیں ملتا, میں بھوکا ہوں. آپ سمجھے میری بات؟ اس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ نہیں دیا, مر گیا. ہم بچوں کو ٹیب دیتے ہیں, ہم بچے کو موبائل دیتے ہیں, ہم بچے کو بائک دیتے ہیں, ہم بچے کو سب دیتے ہیں. دین دے رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ درد ہے یا نہیں؟ بچہ اگر موبائل کے لیے روتا ہے تو درد ہوتا ہے, ٹیب کے لیے روتا ہے تو درد ہوتا ہے, لیکن جب وہ دین کی بات پر عمل نہیں کرتا تو کیا ہمیں درد ہوتا ہے؟ اگر یہ درد نہیں ہوگا تو وہ بچہ کبھی تمہارا نہیں ہوگا. وہ درد پیدا کرو, دین کا درد پیدا کرو, دین کا درد پیدا کرو. اور سنو, تم کہو گے ہم تو اپنے بچوں کو ہم روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, اس لیے ہم ان کو سب دیتے ہیں. میں پوچھتا ہوں, وہ ٹیب, وہ موبائل, وہ بائک, وہ ساری چیزیں آپ نے ہمیشہ دیں, لیکن جب امتحان آیا تو آپ اس کو نکال لیتے ہیں. اس وقت اس کے رونے کی پرواہ نہیں کرتے, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ امتحان کے وقت وہ کامیاب ہو, فیل نہ ہو, اس لیے وہ اس کے رونے کی پرواہ نہیں کرتے, بلکہ اس کے انجام کی پرواہ کرتے ہیں, اس کے ریزلٹ کی پرواہ کرتے ہیں. دنیا کے ایگزام کے لیے اس کو روتا ہوا دیکھ سکتے ہیں, تو اس کے لیے کیا خیال ہے, وہ درد کیوں نہیں ہے, وہ درد کیوں نہیں ہے؟ دین کا درد پیدا کرو. اب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں, بتوں نے بہت سارے لوگ بہکا دیے. اب یاد رکھیں, یہ درد دیکھیے,
یہ دین کا درد، یہ امت کا درد دیکھیے. ہم کو تو صرف ہماری بھی فکر نہیں ہے، خود دوسروں کی تو چھوڑو، لیکن یہ نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں. عرض کرتے ہیں فمن تبعنی فإنہ منی. اللہ اکبر، کیا نبی کی محبت ہے امت سے، سبحان اللہ. تو جس نے میرا ساتھ دیا اور میرے عقیدے اور میرے دین پر رہا، میرے دین پر رہا. ساتھ سے مراد یہ نہیں لے رہے ہیں کہ مجھے کھانا دیا، مجھے پانی دیا، مجھے نذرانہ دیا، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس نے میرا ساتھ دیا یعنی میرے دین پر رہا، فرماتے وہ تو میرا ہے. تڑپ کے بولیے ذرا، بہت دیر سے انتظار کر رہا ہوں. جو میرے دین پر رہا وہ تو میرا ہے. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرا کہا نہیں مانا، ہم کیا کہیں گے؟ جانے دے جہنم. نہیں مانتا ہے، لیکن وہ نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، وہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. فرماتے ہیں فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. تو یہاں دو چیزیں ہوئیں. ایک، آپ یہ کوشش کریں کہ وہ دین پر آئے، اور آپ کی کوشش کے باوجود نہ آئے تو دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس کو دین پر قائم کر دے. یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. اور اگر درد ہوگا دین کا تو آپ دین کے لیے دعا کریں گے. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ دین کا درد پیدا کرو. وہ درد نہیں ہوگا نا، تڑپ نہیں ہوگی، آدمی اس وقت تک ٹیبلٹ لیتا ہی نہیں. دیکھیے ایک ٹیبلٹ اگر ڈاکٹر نے دے دی، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اگر اچھا لگا، ڈاکٹر نے کہا دن میں 3 ٹائم لینا، تو پھر بیوی سے کہتا ابھی کیا ضرورت ہے لینے کی، ابھی تو مجھے اچھا لگ رہا ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے بھائی ایک ٹائم کی نہیں، اگر یہ مسلسل لوگے تو اچھا لگے گا، ورنہ پھر وہ لوٹے گا. اسی طرح دین پر مسلسل چلو گے تو اللہ راضی ہوگا. صرف ایک وقت کی نماز سے نہیں ہوگا تو وہ درد پھر لوٹے گا، اور اگر درد پھر ہوگا تو پھر اٹھ کے نماز کو جائے گا. وہ درد ضروری ہے. کبھی کبھی اللہ درد اس لیے بھی دیتا ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، ہم اللہ کو یاد کریں. ورنہ ایسے اللہ کا ذکر بندہ آسانی سے نہیں کرتا، ایسے جلدی سے صدقہ نہیں دیتا، ایسے جلدی سے خیرات نہیں کرتا. یہ درد بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن چونکہ ہم بہت زیادہ شوگر کھا کے ہمارے اعصاب بالکل مفلوج ہو چکے ہیں، جب تک یہ شوگر کھانا بند نہیں کریں گے ہمارے نروز درد کا احساس نہیں کریں گے. اس کے لیے درد پیدا کرنے کے لیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے. ورنہ گناہوں کی لذتیں ہمیں مفلوج کر دیتی، ہمارا احساس ختم کر دیتی ہے. میں اپنے بدن کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں. گناہوں کی لذتیں ہمیں مفلوج کر دیتی، ہمارے اعصاب سے وہ ہمارے اندر جو درد کا احساس ہونا چاہیے نا وہ باقی نہیں رہتا. اور جب درد نہیں ہوگا تو پھر فکر نہیں ہوگی، دکھے گا. جب دکھ ہوگا تو پھر اس کے علاج کی فکر ہوگی. آگے دیکھیے، ہم گھر لیتے ہیں تو کمفرٹ کے لیے، لیکن نبی گھر بناتے ہیں تو دین کی فکر کے ساتھ. دین کا درد آج اسی پر ابھی بولوں گا تو بہت کچھ ہے. ابھی تو ایک ہی آیت میں یہاں پر ہوں اور وقت نکلا جا رہا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی. انسان کبھی بھی ایسی جگہ بسنا پسند نہیں کرتا جہاں پر کھیتی نہ ہو، پانی نہ ہو، جہاں پر آبادی نہ ہو. ہم ایسی جگہ اکیلے رہنا پسند نہیں کرتے. ہم تو فیسلٹیز دیکھتے ہیں کہ جس جگہ سب سے زیادہ بینیفٹس ہوں، فیسلٹیز ہوں، ہم وہاں جا کر کے رہیں. لیکن جن کو دین کا درد ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتے. وہ کیا دیکھتے ہیں؟ تیرے حرمت والے گھر کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں پر چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے. بولیے نا محبت سے ذرا، کس لیے ان کو یہاں لا کے چھوڑا؟ تیرے گھر کے پاس گھر کیوں بنایا؟ تیرے گھر کے پاس گھر بنایا کیونکہ دین کا درد سینے پہ ہے. تیرے گھر کے پاس کیوں بنایا؟ تاکہ وہ نماز قائم رکھیں. میں یہاں سے
ابھی کسی سبب کا نام لوں گا تو وہاں کے رہنے والے سوچیں گے ہم پر اٹیک کر رہا ہے، اس لیے کسی جگہ کا نام نہیں لوں گا. میں یہاں سے 1 گھنٹہ دور رہنے کے لیے اس لیے کہ گیا کہ وہاں فیسلٹی بہت ہے. مسجد نہیں ہے لیکن پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے. درد نہیں کہ کہیں سے اللہ کے ذکر کی آواز میرے گھر میں آئے. ایک بزرگ گھر میں آئے، کسی کے گھر میں نیا گھر بنا تھا. کہا حضور میرے گھر کے اندر برکت کی دعا کر دیجئے. دیکھنے لگے ادھر دروازہ، ادھر یہ کچن، ادھر یہ، ادھر وہ. ایک جگہ کھڑکی لگی ہوئی تھی. انہوں نے پوچھا یہ کھڑکی یہاں کیوں لگائی؟ کہا یہ چونکہ بیک سائیڈ میں ہے نا، یہاں پر وینٹیلیشن نہیں ہے، یہاں پر ہوا نہیں آتی آرام سے، تو میں نے اس لیے لگایا کہ یہاں پر ہوا آ جائے تو اندر گھٹن نہ ہو، اندر ہوا کی اندر اچھی خاصی ریل پیل ہو. تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اگر اس کھڑکی کے لگانے کے پیچھے تیری نیت یہ ہوتی کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی اور میں مسجد میں نماز کے لیے جاؤں گا، تو یہ کھڑکی لگانا بھی تیرے لیے عبادت میں شمار ہوتا. ہوا تو ویسے بھی آتی، تو چاہے گا تو بھی ہوا آئے گی اور نہیں چاہے گا تو بھی ہوا آئے گی، لیکن اذان کی آواز کی نیت کی وجہ سے اللہ کی رحمت تیرے گھر میں نازل ہو جاتی. یہ دین کا درد ہوتا ہے تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ورنہ کھڑکیاں تو بہت لگاتے ہیں، دروازے بھی بہت لگاتے ہیں. کبھی ہم نے اس لیے لگایا دروازہ کہ اس میں سے رحمت کے فرشتے آئیں. دین کا درد ہوگا تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. دین کا درد پیدا کرو، فکر بدلو اپنی. ہر چیز میں ہم دنیا کی کو پریفرنس دیتے ہیں، ہر چیز میں. دین کا درد ہو تو ربنا لیقیموا الصلاۃ. اب کچھ آیتیں چھوڑ کر کے میں آگے بڑھوں جو میرے مقصد کے مطابق جس ٹاپک کو لے کر کے میں چل رہا ہوں اس سے میل کھانے والی. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے. ابراہیم علیہ السلام نے اور اولاد کے لیے بھی دعا کی تھی، اللہ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرمائی. بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے. آگے دیکھیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ. سب سے پہلے خود کے لیے دعا کر رہے ہیں، مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ. ہم اپنی دعاؤں میں سچ بتائیں، جتنی دعائیں ہم 5 وقت میں کرتے ہیں اس میں کیا ہم خاص طور سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا رکھ؟ شاید نہیں. کبھی سنت کے طور پر یہ دعا پڑھ لیتے ہوں گے تو اس کا مطلب نہیں معلوم کہ ہم اس میں کیا دعا کر رہے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یہ پڑھتے تو ہوں گے اور نماز میں بھی پڑھتے ہیں، نماز میں بھی تو دعا پڑھتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. وہ درد ہی نہیں ہے کہ معلوم کریں کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. ایسے بے سمجھے تو انسان سے بھی کوئی نہیں مانگتا. کسی سیٹ کے گھر پہ جا کے بے سمجھے مانگتے ہو؟ فقیر بھی جب مانگنے کے لیے آتا ہے تو سوچ سمجھ کے اپنے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے. یہ الفاظ وہ ہیں جو قرآن میں آئے، یہ دعائیں وہ ہیں جو رسول اللہ نے مانگی، یہ دعائیں وہ ہیں جو ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی، اور ہم مانگ رہے ہیں بے شک ان کی سنت کے مطابق. لیکن ہم بھی تو سمجھیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے. ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ. اچھا، پھر درد ہے ان کو دین کا، اپنی اولاد کا. تو آگے کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور کچھ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. اللہ کی عطا سے وہ جانتے تھے کہ ساری اولاد ایمان والی نہیں ہوگی، تو جو ایمان والی ہے اللہ کی حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو نماز قائم کرنے والا بنا. آج ہم اپنی اولاد کے لیے سب کچھ دعائیں کرتے ہیں، لیکن بہت کم ماں باپ ایسے ہوں گے جو یہ دعا کرتے ہوں کہ میرے مولا میرے بچوں کو نماز کا پابند بنا دے. درد نہیں ہے، درد نہیں ہے. وہ دین کا درد ہوگا تو یہ دعائیں ہم سوچ سمجھ کے مانگیں گے، بلکہ رو رو کے گڑ گڑا کے مانگیں گے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یس اور نو؟ بولیے ہاں یا نہ. تو ایک بار بولیے سبحان اللہ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک آیت اور پیش کرتا ہوں سورہ مریم سے. آپ دیکھیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ نبی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.
بڑی پیاری آیتیں ہیں. ڈر لگتا ہے کہ وقت زیادہ ہو جائے گا تو آپ کو جانے میں مشکل ہوگی. جی چاہتا ہے کہ سناتا جاؤں تاکہ کچھ نہ کچھ اللہ ہمیں عمل کی توفیق ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ. سنیں گے نا انشاءاللہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. بہت پیاری آیتیں ہیں. کبھی ایسے پڑھا کرو قرآن شریف کو. آپ مجھ سے نعت شریف سنتے سنتے نعت خواں بن گئے، اب تھوڑا قرآن شریف سنتے سنتے قاری قرآن بھی بن جائیے نا. Try to imitate, try to emulate, try to copy. کاپی کرنے کی کوشش کرو. سنو، یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا. اور اللہ کو آہستہ پکارو یا زور سے پکارو یا نہ پکارو، وہ سب سنتا ہے. سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں اگر آپ سنیں گے تو اس میں تو یہ ہے کہ جس چیز کا تم نے ابھی ارادہ بھی نہیں کیا وہ بھی وہ جانتا ہے. ارادہ کرتے وہ بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے دماغ میں ابھی آیا بھی نہیں وہ بھی جانتا ہے کہ تم ارادہ کرنے والے ہو. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. ہمارا رب کتنا عظیم ہے، سبحان اللہ. پھر ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جس رب کو ہم پکارتے ہیں وہ سب جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. دعا کی، اور دعا کیا کرتے ہیں؟ قال رب انی وہن العظم منی. عرض کی اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی. اپنی عاجزی کا ذکر کر رہے ہیں. پہلے بڑھاپے کا سن ہے، 80 کی قریب عمر ہو گئی ہے. واشتعل الرأس شیبا، اور سر سے بڑھاپے کا بھبوکا پھوٹا، سب بال سفید ہو گئے. لیکن یقین دیکھیے، مانگنے والے کیا ہیں؟ اولاد. مانگنے والے کیا ہیں؟ عمر کتنی؟ 80. آگے عرض کرنے والے ہیں کہ بیوی بھی بانجھ ہے، وہ بھی بوڑھی ہے، بانجھ ہے، لیکن فرماتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں رہا، اس لیے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا، تیری قدرت اتنی ہے کہ اس بڑھاپے میں بھی مجھے تو اولاد دینے کی طاقت رکھتا ہے. دعا مانگے تو ایسے، ہم لوگ دعا مانگتے ہیں تو ایسے کہ ہم کو خود ہی یقین نہیں ہوتا کہ ہم مانگیں گے تو ملے گا کہ نہیں ملے گا. ہمارا ایسا عالم ہے. وہ ایک واقعہ سنا تھا، ایک جگہ بارش نہیں ہوئی تھی تو لوگ دعا کرنے کے لیے چلے، دعا استسقاء کرنے کے لیے کہ بارش کی دعا کریں گے. سب لوگ جا رہے کہ بھی بارش کی دعا کریں گے. ایک چھوٹا سا بچہ 10 سال کا ہاتھ میں چھتری لے کے چل رہا ہے. تو لوگوں نے کہا ارے عجیب آدمی، بارش نے چھتری کائے کے لیے کہا؟ دعا کرنے جا رہا ہوں نا، بارش آئے گی تو چھتری تو چاہیے. یہ ہے یقین، یہ ہے یقین. ورنہ ہم بھی جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، کیا دعا کرتے ہیں. اللہ وہ یقین ہمیں عطا فرمائے. حضرت زکریا علیہ السلام کے صدقے میں یہ بھی دین کے درد ہی سے آئے گا. یہ یقین بھی دین کے درد ہی سے آئے گا. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس درد کی دوا نہیں مانگی. میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ حالات کے شعر دیکھیے تو، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود. یہ نہیں فرماتے کہ درد چلا جائے، یہ درد چلا جائے گا تو پھر علاج نہیں آئے گا، اسی لیے درد ہی دوا بن جائے.
بولو نا محبت سے کہ اس درد میں ہی مزہ. ارے عرض کرتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. مجھے تو یہ درد ہی اچھا لگتا ہے, یہ درد نہ جائے, مجھے ناز دوا کی ضرورت نہیں ہے, یہ درد ہی بڑھتا رہے تاکہ میں آگے تیری بارگاہ میں اور آگے بڑھتا رہوں. سبحان اللہ, بولیے نا. ایک جگہ تو یوں فرماتے ہیں ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے. دوا نہیں مانگتے, درد ہی دوا بن جائے. ہمارے درد دین کا درد, ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے. کمی ہو عشق نبی میں ارے خدا نہ کرے. عشق سے بھی درد ہوتا ہے نا. دنیا میں کوئی اگر کسی سے پیار کرے تو دل کا درد ہو جاتا ہے, اس درد کے بغیر اس کا مزہ بھی نہیں ہے. تو جب دنیاوی عشق میں یہ مزہ ہے تو محبت رسول میں کتنا کرم ہوگا. سبحان اللہ. جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. کہا میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں رہا. اب عرض کرتے ہیں اپنا مدعا, اب عرض کرتے ہیں. اتنا سب کہنے کے بعد پھر عرض کرتے ہیں کیسے اللہ سے مانگا جائے. یہ بھی دیکھیے نا, پہلے اپنی عاجزی کا ذکر کر دیا کہ میرا کچھ نہیں ہے, میں تو بوڑھا ہو گیا, میرے بال سفید ہو گئے. اچھا یہاں عزم کیوں آیا, اس پر سائنسی ریسرچ ہوا ہے. ہمارے جامعہ کے طلباء اس پر یہ ریسرچ کریں کہ لفظ عزم کیوں آیا یہاں پر. سائنٹیفک اعتبار سے آپ ریسرچ کریں اس پر کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں. اس پہ سائنسی اگر ریسرچ کریں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. میں نے پڑھا ہے, انشاءاللہ کبھی آپ لوگوں سے بات ہوگی تو بتاؤں گا کہ یہ لفظ کیوں آیا. وہ آپ کے علمی اعتبار سے نہیں عرض کر رہا ہوں, میں میرے سائنٹیفک اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیوں ہڈی کا ذکر کیوں کیا یہاں پر, اور اس کا سائنسی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں ہڈی کہا یہاں پر. حضرت خیر وہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے کہ ان کا منشا کیا ہے. لیکن جو ہم سوچتے ہیں ہمارا ایمان اور تازہ ہوتا ہے کہ جدید تحقیقات کے بعد قرآن کی بیوٹی ہمارے سامنے آتی ہے, انبیاء کرام کی دعاؤں کی خوبصورتی ہمارے سامنے آتی ہے, اور اس سے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے, اور ہم پڑھے لکھے طبقے کو اس سے سمجھا سکتے ہیں, متاثر کر سکتے ہیں ان کو. یہ دیکھیے قرآن کیا ہے. سبحان اللہ. عرض کرتے وہ انی خفت الموالی من ورائی, اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا, اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً, اور میری عورت بانجھ ہے. میرے رشتہ داروں کا مجھے ڈر ہے, میری عورت بانجھ ہے, مجھے بچہ نہیں. کیا ڈر ہے کہ میری پراپرٹی کوئی لے نہ جائے, میرے گھر پہ قبضہ نہ کر لیں. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا, تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے, یعنی کوئی لڑکا دے, کوئی بیٹا دے جو میرا کام اٹھائے, یعنی میری کھیتی باڑی کرے, میری تجارت چلائے, کیا کرے. فرمایا نہیں, یہاں دین کا درد. بولیے نا محبت سے, ذرا تڑپ کے بولو اور پیار سے بولو. ڈر یہ ہے کہ وہ شریر لوگ جو رشتہ دار ہیں, چچا زاد وغیرہ, وہ میرے بعد دین میں رخنا اندازی نہ کریں, دین میں گڑبڑ نہ کریں. اس لیے میرا وارث پیدا کر دے تاکہ وہ دین کی ویلیوز کو آگے بڑھاتا رہے اور دین کا کام کرتا رہے. بولیے نا, یہ انبیاء کرام کا درد ہے, دین کا درد, دین کا درد ہے. اللہ تعالی ہمیں وہ درد عطا فرمائے. اور بہت کچھ مجھے بولنا ہے, لیکن انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے چاہا تو اسی کو, یا پھر اللہ جیسا چاہے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں آئندہ اس پر بولیں گے, پھر موقع ہی نہیں ملتا, یا پھر وہ موقع بدل جاتا ہے, کوئی دوسری بات آ جاتی ہے سامنے تو پھر اس پر بولنا پڑتا ہے. لیکن میں نے آپ کو ایک فکر دی آج کہ آپ ایسی آیتیں قرآن پاک میں تلاش کریں جس سے ہمارے اندر اللہ دین کا درد پیدا فرمائے. ہمارے بچے پڑھتے ہیں, دین کا درد ہو کہ دین کی خدمت کریں گے. ہم گھر میں کام کرتے ہیں تو دولت بھی کمائیں, دین کا درد ہو کہ اس سے ہم اپنے بال بچوں کی کفالت کے بعد دین کی خدمت کریں گے. ارے میں نے تو اپنے امیر کو دیکھا ہے جن کے ساتھ جو پرانے سفر میں نے کیے ہیں, ابھی فلائٹ سے آج موریشس میں ہے حضرت, الحمدللہ وہاں پر پروگرام کر رہے ہوں گے, لیکن وہ وقت بھی میں نے دیکھا ہے جب جنرل ڈبے میں انریزرو کمپارٹمنٹ میں دروازے کے پاس بیٹھ کے ہم نے سفر کیے حضرت کے ساتھ. گلبرگہ شریف کا ایک سفر مجھے آج بھی یاد ہے. ریزرویشن نہیں ہے, 11-12 ساتھی ساتھ میں ہیں, ہم لوگ سفر کر رہے ہیں اور بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. کسی کو یہاں بٹھایا, کسی کو وہاں بٹھایا, کسی کو وہاں بٹھایا. سب کا انتظام حضرت نے ٹی سی سے بات کر کے, اس سے اس سے کر کے, کسی کو نیچے بچھا دیا, کسی کو, اور خود کے لیے جگہ نہیں. تو ہمارے امیر, میں آپ کو بتاؤں, جہاں پر ہاتھ دھونے کی جگہ ہوتی ہے نا,
ادھر چادر بچھا کے بیٹھ گئے. میں نے کہا حضرت آپ یہاں مت بیٹھیے. آپ اوپر. بولے نہیں میں امیر ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں سب سے اوپر جا کے بیٹھوں. میں اپنے ساتھیوں کا خیال کروں گا جو اللہ کے رسول کی سنت ہے. سبحان اللہ. یہ دین کا درد ہے میرے عزیزو. سنی دعوت اسلامی نے ہم کو یہ سکھایا ہے، یہ سکھایا. آج اللہ کا فضل ہے کہ لوگ آرام آرائش کے ساتھ بلا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. لیکن ایسے دن بھی گزرے ہیں جب ایس ٹی سے ہر ہفتے میں مالیگاؤں جائے گا. سید امین القادری صاحب سے پوچھئے، چھوٹا سا بچہ تھا وہ سید امین القادری، میں الحاج عثمان بھائی، ہم لوگ ایس ٹی بس سے جاتے تھے وہاں پر. صبح سے لے کے شام تک دورہ مل کے کرتے تھے. ظہر میں یہاں بیان، عصر میں وہاں بیان، مغرب میں وہاں بیان، عشاء میں ایک مسجد میں بیان، اور اس کے بعد باہر بیان، اور پھر رات کو 12:30 کی ایس ٹی پکڑ کے واپس. ریزرویشن نہیں، کچھ نہیں. بھیونڈی جاتے تھے، یہاں سے ایس ٹی سے جاتے تھے. اس وقت کار وغیرہ، یہ سپر وے، یہ فری وے، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. دین کا درد. اللہ تعالیٰ یہ درد ہمیں کم سے کم اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معاف کیجئے گا آج میں نے آپ کو نعت شریف نہیں سنائی، لیکن جو سنایا وہ بھی میرے مصطفیٰ کی نعت ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.